ابھی مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج اور زوال، اس کی مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دنیا میں آیا، اور جو لوگ اللہ کے فرمان کو ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے، اور سلسلہ وار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں اولو العزم انبیاء کرام بھی تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے لاسٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زرعی کڑیاں ہیں اور سنہرا دور ہے اسلام کا، جو ہمیشہ اسلام آبا رہا ہے، زندہ رہا ہے۔ اور آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان دونوں کے بیچ میں ایک انٹرول تھا، ایک وقفہ تھا، جس وقفے میں لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں نے یا عام انسانوں نے اسلام کو بھلا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام کے فائنل ورژن کو لے کر کے قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کی تعلیمات کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور وہاں سے اسلام کا نیا آغاز ہوا، اور اسلام وہاں سے ساری دنیا میں متعارف ہوا، ساری دنیا میں اسلام کو پہچانا گیا۔ میں تاریخ کے اس حصے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر کے اور 19ویں صدی تک کی تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد 611 میں یا 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے، اس وقت دنیا کو اگر اسکیچنگ کیا جائے تو دنیا کی 3 بڑی طاقتیں مانی جا سکتی ہیں۔ ایک طاقت رومن امپائر کی تھی، ایک طاقت ایرانین امپائر کی تھی، اور ایک طاقت خود عربوں کی تھی، جو عرب پیننسولا میں عرب رہا کرتے تھے۔ یہ 3 بڑی طاقتیں دنیا میں اس وقت تھی۔ اس کے علاوہ بھی طاقتیں تھیں، لیکن تاریخ میں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جیسے چائنیز طاقت تھی، یہ بھی ایک بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، لیکن سپر پاور کی حیثیت سے رومن اور ایرانین امپائر جانے جاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اس وقت ان ساری طاقتوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ دین سے ناآشنا تھے، اللہ کی شناخت اور پہچان نہیں تھی، وہ ظلم و زیادتی کو روا رکھتے تھے، اونچ نیچ، اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان تفریق بہت زیادہ پایا جاتا تھا، لوگوں کی عزت پہ حملے ہوتے تھے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اور انسان کا دشمن ہوا کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی کی حیثیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کو تبدیل کرنے والا جو نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے دیا وہ قرآن مجید کی شکل میں دیا۔ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضابطۂ حیات قرآن مجید، اس کتاب مقدس کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور اسلام کے ایکسپینشن کا کام شروع ہوا تو مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال، ٹوٹل 23 سال میں وہ پورا عرب پیننسولا مسلمانوں کے قبضے اقتدار میں آ گیا، اور مسلمانوں کی قوت کا پورا سکہ پورے عرب پیننسولا میں چلنے لگ گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، دعوت کا کام کیا، شروع میں 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، 13 سالوں میں بمشکل 100 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے میں ایک اسلامی نوزائیدہ ایک دم بچے، چھوٹے سے بچے، اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں، تو 622 عیسوی سے لے کر کے 632 عیسوی میں، یعنی 10 سالوں کے مختصر پیریڈ میں پورا عرب اسلام کے زیر نگیں ہو گیا، اور پورے عرب کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوا، اور
اور پورے عرب کے اوپر اسلام غالب آیا۔ اسی طریقے سے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد، اسلام کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ خلافت پیریڈ کا مرحلہ ہے، اور اس پیریڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو 4 خلفائے اربعہ، ہمارے 4 خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیریڈ ہے 632 سے 636 کا۔ دوسرا پیریڈ حضرت عمر فاروق کا 636 سے لے کر کے 646 کا۔ تیسرا پیریڈ ہے 646 سے 656 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا پیریڈ ہے 656 سے لے کر کے 661 کا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ 622 سے لے کر کے 661 تک، اگر یہ جو سب سے سنہرا دور ہے اسلام کا اور مسلمانوں کے عروج کا، اس مختصر دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ 40 سالوں کے پیریڈ میں، 41 سالوں کے پیریڈ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام عرب پیننسولا سے باہر نکل کر کے ایران پورا جو سپر پاور تھا وہ فتح ہو گیا، اسلام کی زیر نگی آ گیا۔ رومن امپائر جو بہت بڑی طاقت تھی اس کو فتح کر لیا گیا، مصر پورا کا پورا فتح کر لیا گیا، اور افریقہ کے دہلیز پہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانین فوج نے جب مسلمانوں کی فوج کو سمندر پار کرتے ہوئے بنا کشتی کے دیکھا تو انہوں نے یہ بے ساختہ ہی ان کی فوجوں نے یہ آواز لگائی، دیو آمدند دیو آمدند، دیو آ گئے، بھاگو، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ فوج تھی جن کو رستم زمانہ نے جب دیکھا کہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز سب کھڑے ہیں، امیر و مامور سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور سب بستہ کسی کے صف میں ذرا سی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لائن میں بھی کہیں سے کوئی کمی بیشی اونچ نیچ نظر نہیں آتی ہے، تو رستم زمانہ نے یہ کہا تھا کہ یہ عرب کے جانوروں کو اور ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے جانوروں کو عمر نے کون سا سلیقہ اور ادب سکھا دیا کہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں، جیسا کہ عمر نے ہمارا کلیجہ چبا لیا ہے۔ اس طریقے سے تہذیب سکھائی ہے لوگوں کو۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کو ہم گولڈن ایج کہہ سکتے ہیں، سنہرا زمانہ کہہ سکتے ہیں، جس زمانے میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اور خلفائے اربعہ کے زمانے میں 1/3 آف دا ورلڈ، ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ دنیا کی 1/3 حصے پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور مسلمانوں کی باتیں دنیا کے حصوں میں مانی جانے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تیسرا فیز آتا ہے، اور وہ تیسرا فیز آتا ہے بادشاہت کے زمانہ کا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے فیزز ہوتے ہیں۔ بنو امیہ کا فیز ہوتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قیادت کا زمام اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اسلامی قیادت کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور ان کا زمانہ یعنی اموی ڈائنیسٹی کا زمانہ تقریباً 661 عیسوی سے لے کر کے 750 تک کا زمانہ ہوتا ہے، تقریباً 90 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اسی ڈائنیسٹی نے ایک زمانہ تھا کہ اسی ڈائنیسٹی کے طارق ابن زیاد نے سفر کیا، اور اسی ڈائنیسٹی کے زمانے میں جا کر کے اندلس پہ، اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت، یعنی یورپ کے قلب میں، ہارٹ آف دا یورپ کے قلب میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اور اسی ڈائنیسٹی کا ایک نوجوان تھا، صالح نوجوان، کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن نصیر، جو طارق ابن زیاد کے ساتھ گیا تھا، اور ایک بہت ہی جیالہ نوجوان تھا محمد ابن قاسم، جسے بھیجا گیا تھا ہندوستان میں۔ ہندوستان کی ایک بیٹی نے اموی ڈائنیسٹی کے خلیفہ کے سامنے یہ گہار لگائی کہ ہندوستان میں ہماری عزت کو داغدار کیا جاتا ہے، اور یہاں خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ حجاج ابن یوسف کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے محمد ابن قاسم کو 712 عیسوی میں یہاں بھیجا، اور محمد ابن قاسم آئے اور ہندوستان کے اوپر انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ فوج کشی کی، اور ہندوستان کے سندھ کا بہت بڑا ایریا اور رقبہ تھا جس کو انہوں نے قبضہ کیا، جس پر یعنی اسلام کے پھیلنے کا یہ زمانہ تھا جو اسلام ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ اموی ڈائنیسٹی ہی تھی جس کو اگر ہم کہیں تو یہ فلسطین کا ایریا، ٹیونیشیا کا ایریا، لبنان
یونان کا ایریا، لیبیا کا ایریا، یہ ٹریپولی کا جو پورا ایریا، یہ پورا کا پورا ایریا دائرہ اسلام میں اور مسلمانوں کے قبضہ اختیار میں آ گیا تھا، اور اسلام ایک جیتا جاگتا ایک پوری طاقت کی حیثیت سے ساری دنیا میں، ایشیا میں، افریقہ میں اور یورپ میں، ان تینوں حصوں میں اسلام جانا جانے لگ گیا تھا، اور اسلامی جیالوں نے ہر جگہ اسلامی پرچم کو لہرایا تھا اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا ان تین بڑے بر اعظموں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دو بڑے بر اعظم ہیں، آسٹریلیا اور امریکہ، لیٹن امریکہ، یہ سب، یا انٹارکٹیکا، یہ سب بر اعظم بعد میں یہ سب جانے گئے ہیں، لیکن انسانی دنیا میں جب یہ پیننسولا جب جانے جاتے تھے تو ان سب جگہوں پہ اسلام پہنچ چکا تھا، اور یہ 8ویں صدی تک میں ہی اسلام پہنچ چکا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو دنیا کہتی ہے کہ اینشینٹ پیریڈ مانا جاتا ہے، 10ویں صدی تک کو اینشینٹ پیریڈ مانا جاتا ہے، یعنی قدیم زمانہ، اس قدیم زمانے میں اسلام دنیا کی تین بڑی طاقتوں کا مرکز بن چکا تھا، تین بڑے بر اعظموں میں اسلام جانا جا رہا تھا۔ اس کے بعد چوتھا پیریڈ آیا، بنو عباس کا پیریڈ آیا، جو 750 سے لے کر کے 1258 کا پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 500 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، جس کو گولڈن ایجز کہا جاتا ہے۔ اور اسی پیریڈ میں جو عباسی دور خلافت ہے، اسی پیریڈ میں اسپین میں بھی اسلام مضبوط ہوا، اسی پیریڈ میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے ترکی میں اسلام مضبوط ہوا، اور اسی پیریڈ میں دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کا پیریڈ ہے، ان دونوں پیریڈ میں اسلام ساری دنیا میں متعارف ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو انجام پایا ان دونوں پیریڈوں میں، وہ کارنامہ تھا کہ مسلمانوں کو ڈیفائن کیا گیا علم کے لیے، مسلمانوں کو تیار کیا گیا نئی نئی تحقیقات اور ایجادات کے لیے، مسلمانوں کو تیار کیا گیا ساری دنیا کو علم کی نئی روشنی پیش کرنے کے لیے، مسلمانوں میں وہ قوتیں تیار ہو گئی۔ مثلا بحری بیڑے پہلی بار مسلمانوں نے حضرت امیہ رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا۔ اسی طریقے سے فوج کی رینکنگ اور فوجوں کو کیا کہتے ہیں ڈسپلن سکھانے اور نظم و ضبط سکھانے کا پورا سسٹم بنی امیہ کے پیریڈ میں تیار کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے بنی عباس کے پیریڈ میں، عباسی دور خلافت میں علم کی ترقی ہوئی، انڈسٹریز کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اسی طریقے سے چھاپا خانہ جو کیا کہتے ہیں پرنٹنگ پریس ہے، اس کی ایجاد کی گئی، اور ٹرکی میں چھاپا خانہ کا ایجاد ہوا۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف موضوعات پہ، علم کے مختلف موضوعات پہ عباسی دور خلافت میں لوگوں نے، علماء کرام نے علم کی دنیا میں ترقیاں کی، مثلا فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، ایسٹرونومی میں، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ الجبرا میں، میتھمیٹکس میں نئی نئی ایجادات مسلمانوں نے کیا۔ یہ عباسی دور خلافت میں ہی کیا کہتے ہیں اسپین کے مسلمانوں نے اس بات کی کھوج کی کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جو گول ہے، اس کے بارے میں تحقیق جو ہوئی تو اسپین کے سائنٹسٹ نے ہی کی۔ اسی طریقے سے زراعت کے کاموں کو، یعنی کھیتی باڑی کے کاموں کو اس اسپینش تہذیب میں اور ٹرکش تہذیب میں بڑی ترقی ملی، اور دنیا ترقی کے آخری انتہائی منزلوں تک پہنچی۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ انجام دیا گیا کہ یونان کی تہذیب میں جو چیزیں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، یونانی زبان سے عربی زبان میں چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ ہندوستانی تہذیب میں جو چیزیں پائی جاتی تھی، جو علوم پائے جاتے تھے، ان علوم کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرایا گیا، اور ان سب کو اسلام کا سرمایہ بنایا گیا، مسلمانوں کا سرمایہ بنایا گیا، اور اس طریقے سے ترقی کی راہیں ہموار کی گئی، اور ساری دنیا میں اسلامی علوم و فنون کو ترویج اور ارشاد دی گئی، اور ساری دنیا میں اسلام کا سکہ اور لوہا منوایا گیا۔ ایک اور بڑی کامیابی یا ایک اور شہرت مسلمانوں کو اس پورے پیریڈ میں جو حاصل ہوئی ہے، وہ شہرت ہے فن کیا کہتے ہیں کہ تعمیر میں، یعنی جو مکانات بناتے ہیں اور اس میں جو کیلیگرافی کا کام کیا جاتا ہے، یا اس میں آرکیٹیکچر کا جو کام کیا جاتا ہے، آرکیٹیکچر اور کیلیگرافی کے ان دونوں چیزوں کو فن تعمیر میں ایڈیشن کے بعد، ایرانی تہذیب کی شمولیت کے بعد اور ٹرکش تہذیب کی اور مصری تہذیب کی شمولیت کے بعد، یعنی مسلمانوں کی ان تینوں کلچرز کو جب اڈاپٹ کیا گیا اور فن تعمیر کو جب ڈیولپ کیا گیا، تو دنیا کی تاریخ میں فن تعمیر میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور ساری دنیا مسلمانوں کی فن تعمیر کا آج تک لوہا مانتی ہے۔ آج بھی جو مسلمانوں کے
عجوبے ہیں ان عجوبوں کو اگر دیکھا جائے، ساری دنیا کے عجوبوں میں سے جو ہندوستان میں تاج محل بنایا گیا ہے، لال قلعہ بنایا گیا ہے، ترکی کی جو تہذیبیں ہیں، قصر الحمرا جو اسپین میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیت الحمرا کیا کہتے ہیں کہ قصر الحمرا جو اسپین میں پایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مسجد قرطبہ جو اسپین میں پایا جاتا ہے، ان کی جو کیلیگرافی اور ان کی آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں، ان کو دیکھ کر کے آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ انجینئرنگ نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، کس طریقے سے اس قدر حیرت انگیز طریقے کے کارنامے انجام پائے مسلمانوں کی جانب سے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب یورپ ڈارک ایج میں زندگی گزار رہا تھا، 7ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک، جب وہاں تہذیب اور علم کا کوئی نام نہیں تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس لائبریریز اور علوم کا ورثہ تھا۔ مسلمانوں نے کیا کہتے ہیں کہ مصر میں، قاہرہ میں جو قاہرہ یونیورسٹی قائم کی تھی، سارے یورپ میں جانی جاتی تھی، اور یورپ کے لوگ، جو لوگ انگلش پڑھنے والے لوگ تھے، اسپینش پڑھنے والے لوگ تھے، فرینچ پڑھنے والے لوگ تھے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ بھی عربی زبان پڑھنے پہ مجبور ہوتے تھے، اور مسلمانوں کی لائبریریز میں آ کر کے، مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ کر کے گویا کہ یہ مسلمانوں کے علوم مرجع خلائق تھے، اور یورپین لوگ ان علوم سے استفادہ کر رہے تھے۔ اور جب یورپ میں نشأت ثانیہ یا رینیسانس کا پیریڈ شروع ہوا 18ویں اور 19ویں صدی میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو کتابوں کا، علم کا ورثہ تھا، جو مسلمانوں کے پاس علم کی دولت تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو اسپین کی یونیورسٹیز، ٹرکی کی یونیورسٹیز، مصر کی یونیورسٹیز تھی، ان میں جو علوم پائے جاتے تھے، ان علوم کو ان یورپینس نے اپنے ہاں چرایا، انہوں نے اپنی زبانوں میں تراجم کیے، اور ان ترجموں سے، ان علوم سے فائدہ اٹھا کر کے ناموں کو، ٹرمینولوجیز کو بدل کر کے انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد ڈالی، ایک نئی سائنسی دنیا کی بنیاد ڈالی، جو دراصل مسلمانوں کا ورثہ تھا، اور مسلمانوں کی اپنی سائنسی ترقیات تھیں، اور مسلمانوں کی اپنی ایجادات تھی، جن ایجادات کو ان لوگوں نے بعد میں اڈاپٹ کیا، اور پھر بدقسمتی سے مسلمانوں میں پھر ایک زمانہ آیا کہ جس زمانے کے بعد مسلمانوں کی ترقی بالکل سے رک گئی، اور مسلمانوں نے نئی ایجادات، نئی کھوج، ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں نوجوانوں کو آگے بھیجنے کے بجائے مسلمانوں میں آپسی انتشار کا زمانہ برپا ہوا، اور اس آپسی انتشار کی وجہ سے سارے مسلمان علم سے دور ہونے لگ گئے، تحقیقات سے دور ہونے لگ گئے، اور نئے فیلڈ میں، نئے زمانے میں یورپین نشأت ثانیہ کے بعد یورپین نے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک زرعی دور جو 622 عیسوی سے لے کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 622 سے لے کر کے 1517 عیسوی تک، اور پھر 1517 سے لے کر کے 1923 عیسوی تک جو مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، اس ترقی کے دور کو تنزلی آئی، اور تنزلی آنی شروع ہوئی، اور آج تک مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ ایک تہذیب مسلمانوں کی تھی جو شروع ہوئی، اور ایک تہذیب تھی جو آٹمن امپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم 1517 سے لے کر کے 1523 کا پیریڈ کہتے ہیں، کہ ساری دنیا میں علامہ اقبال نے جو یہ بات کہی ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ جہاں میں رہ کے اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام کا ماضی شاندار رہا ہے، اور مسلمانوں کا کردار بھی شاندار رہا ہے، کہ اگر ایک طرف مسلمانوں کو کہیں زوال ہوا ہے تو دوسرے خطے میں مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جب عباسی ڈائنیسٹی کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا، اور ایک طرف جب اسپین سے مسلمانوں کو 14ویں صدی میں نکالا جا رہا تھا، تو دوسری طرف اسی صدی میں مسلمانوں کو اور اسلام کو عروج حاصل ہو رہا تھا، اور وہ تھا ٹرکی میں آٹمن امپائر کا، عثمانی سلطنت کا عروج۔ اور اس زمانے میں تقریباً 650 سال تک مسلمانوں نے ٹرکی میں اپنی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت قائم کی، اور اس حکومت کو اگر آپ کہیں کہ 1923 تک وہ اسلامی خلافت کے طور پر وہ حکومت قائم رہی، اور اس حکومت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر اس کی باؤنڈری دیکھنا چاہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی باؤنڈری پورا کا پورا مصر، پورا کا پورا عراق،
پورا کا پورا مکہ اور مدینہ کا ایریا، پورا کا پورا سیریا، پورا کا پورا تیونیسیا اور یورپ کے کچھ حصے، بیلجیم تک، اور ادھر کیا کہتے ہیں کہ جرمنی اور اٹلی تک مسلمانوں کی حکومت کی کیا کہتے ہیں کہ باؤنڈریز کھینچی جا سکتی ہے، افریقہ سے لے کر کے پورا ایشیا کے بہت سارے حصے، اور یہ جو رشیا کے وہ ممالک جو ابھی آزاد ہوئے رشیا سے، ان ممالک میں سے بھی بہت سارے حصے یہ آٹومن امپائر کا پارٹ مانا جاتا تھا۔ یعنی ساری دنیا میں اس زمانے میں 15ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی اور 19ویں صدی، یہ 500 سال 600 سال کا جو پورا زمانہ ہے آٹومن امپائر کا لوہا مانا جاتا تھا۔ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ فرانس میں ایک مسلم خاتون نے کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور انہوں نے آٹومن امپائر کے خلیفہ کے سامنے یہ عرضی پیش کی کہ ایک مسلم بیٹی کے ساتھ فرانس کے کلب میں ایک زیادتی کی گئی ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو آٹومن امپائر کی جانب سے عبدالحمید نے فرانس کے اس وقت کے رولر کو یہ میسج بھیجا کہ خبردار تم ہماری بیٹیوں کی تقدس کا خیال رکھنا، ورنہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے۔ اور فرانس کے اس وقت کے رولر نے باضابطہ طور پر انہوں نے عرضی بھیجی کہ ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں اور آئندہ مسلمانوں کی کسی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، شاندار تاریخ۔ 1923 میں اس شاندار تاریخ کا کہا جائے تو خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آٹومن امپائر کے علاوہ پیرالل ایک امپائر یہاں ہندوستان میں بھی قائم تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ 1712 میں جو محمد بن قاسم آئے تھے، اس کے بعد بہت سارے حملے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن 1012 میں باضابطہ طور پر سلطان ڈائنیسٹی، غلامان ڈائنیسٹی کی طرف سے مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تغلق ڈائنیسٹی، اور اس کے بعد پھر مغل ڈائنیسٹی کا دور شروع ہوا۔ 1426 سے لے کر کے 1857 تک مغل ڈائنیسٹی کا زمانہ رہا، اور اس پورے زمانے میں انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمان آب و تاب کے ساتھ حکومت کرتے رہے، اور پوری اس زمانے کو عروج کا زمانہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا، اس کانٹیننٹ میں علم کو ترویج دی گئی، اس کانٹیننٹ میں جراحی کو یعنی سرجری کو فروغ دیا گیا، اس کانٹیننٹ میں علم کیا کہتے ہیں کہ طب کو فروغ دیا گیا، یعنی میڈیکل سائنس کو فروغ دیا گیا، اور اس طریقے سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف زمانے میں اسلام کو عروج اور ترقی نصیب ہوئی۔ لیکن ڈاؤن فال اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر ڈیمارکیشن تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا زوال شروع ہوا 1923 میں، جب اسلامی خلافت کو آٹومن امپائر کو یہاں یورپین نے، یہودیوں نے اور یورپین ممالک نے مل کر کے، سب نے مل کر کے، اپنوں نے بھی مل کر کے، غیروں نے بھی مل کر کے آٹومن امپائر کا خاتمہ کیا۔ ترکی کا بندر بانٹ کیا گیا، تونیشیا کو الگ کر دیا گیا، سعودی عربیہ کو الگ کر دیا گیا، سیریا کو الگ کر دیا گیا، عراق کو الگ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ایجپٹ کو الگ کر دیا گیا۔ یہ سارے ممالک الگ کر دیے گئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو مختلف خطوں میں بانٹ دیا گیا، نیشنلزم کے جذبات کو مارے گئے، اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ اور لوگوں کو قوتوں کو کچل دینے کی کوشش کی گئی۔ اور آج مسلمان اس وقت سے لے کر کے آج تک مسلمان تنزلی کا شکار ہے، اور آج مسلمانوں میں انتہائی درجے کی تنزلی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مختصر تاریخ اور اس کا کچھ مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں آپ کے سامنے ایک آخری بات رکھنا چاہتا ہوں وقت ختم ہونے سے پہلے۔ وہ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قوت کیا تھی جس قوت نے ساری دنیا کو تسخیر کرنے کی قوت مسلمانوں کو دی تھی۔ ان قوتوں کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ان قوتوں کو ہم تشخیص نہیں کریں گے، ان قوتوں کو پہچان کر کے پھر سے ان قوتوں کو اپنائیں گے نہیں، ہم دنیا میں ترقی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، پھر سے ہمارا عروج نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قوتیں بظاہر طور پر اگر ہم کہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ 3 یا 4 موٹی موٹی قوتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے، جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس زمانے کے مسلمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر جاہلیت سے اسلام کی دعوت دی کہ پورے طور سے جاہلیت کو چھوڑیں اور پورے طور سے اسلام کو اپنا لیں اور قرآن کی تعلیمات کو مکمل طور سے اپنا لیں۔ چنانچہ قرآن کی تعلیمات کو لوگوں نے جب اپنا لیا تو صحابہ کرام کی وہ تاریخیں ملتی ہیں کہ ایک شخص جو شراب کا رسیا تھا، اور جب حکم ہوا کہ شراب حرام ہے
تو اس شخص نے شراب کی بوتل کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور وہ کود گئے میدان میں کہ اب کوئی شخص شراب نہیں پی سکتا ہے۔ جب یہ حکم ہو گیا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے تو ایک شخص آج اس نے شادی کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا جہاد میں شہید ہونے کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی اللہ کے ہاں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے ہاں تمہیں جنت ملے گی۔ وہ شخص اپنی چال میں مستانہ وار نکلتا ہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ ایک شخص کے سامنے جب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آج جنت کے خریدار کوئی ہے تو وہ آئے اور جام شہادت نوش کر کے جنت حاصل کر لے، وہ کھجوریں کھا رہا ہوتا ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور وہ میدان جنگ میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دے کر کے مکمل طور سے شہادت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو برائیوں میں لت پت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ اور یہ برائیاں کرنے کے لیے دیا جائے اور اسے جب اسلام کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں تو وہ مکمل طور سے جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ایک شخص جو برائی میں انتہائی درجے تک تھا، اسلام میں آنے کے بعد انتہائی درجے پر نمایاں اور سرفراز نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ ایک شخص ایک منافق کے گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن اسلام کے لیے جانفشانی اور قربانی دینے کا جذبہ دیکھیں کہ جب منافق یہ کہتا ہے کہ جب مدینے میں عزت دار لوٹیں گے تو ذلت والے لوگوں کو باہر نکال دیں گے، تو وہ شخص جو یہ بات کہتا ہے اس کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ذلیل میرا باپ ہے جس نے میرے نبی اور اہل ایمان کو ذلیل کہا ہے، میں مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اسے اندر نہیں آنے دوں گا، میری تلوار اس کی گردن پہ پڑے گی اگر وہ مدینے میں داخل ہونے لگے گا تو، اللہ کہ اللہ کے نبی اسے معاف کر دیں، اگر اللہ کے نبی کی جانب سے معافی ہوگی تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ایک شخص سلطان کہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں ایران کے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، فوج لگے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، ربیع ابن عامر کا وہ جلیل القدر واقعہ، وہ بغیر ڈرے بغیر سہمے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، نیزے گاڑ کے کھڑے ہوتا ہے۔ بادشاہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے اور میری فوج سے، تم کیوں آئے ہو میرے سامنے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ڈرنا کس بات کا، میرا اللہ جو سر ساری کائنات کا رب ہے، اس اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھے اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر کے اللہ کی غلامی میں لے آؤں، اور جب میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں تو انسانوں سے ڈرنا کیا۔ یہ جو قوت تھی، اس قوت کے نتیجے میں مسلمانوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی۔ دوسری قوت تھی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے چیزوں کو اڈاپٹ کیا، تعلیم کو، قرآن کو، قرآنی معلومات کو اور علم کو انہوں نے جب اڈاپٹ کیا تو پھر انہوں نے علم کے اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ترقیات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مختلف زبانوں کو صحابہ کرام نے سیکھ لیا تھا، مختلف فنون کو صحابہ کرام نے سیکھ لیا تھا۔ حضرت کیا کہتے ہیں زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اکاؤنٹنگ سیکھ لی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عبرانی زبان اور ایرانی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور اس زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کا کام، خطوط لکھنے کا کام، اور عبرانی زبان سے چیزوں کو سمجھ کر کے پھر عربی زبان میں سکھانے کا کام، اور عربی زبان میں سے عبرانی زبان میں خطوط لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ان کے یہاں پہنچانے کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فن سپاہ گیری یعنی آرٹلری کا طریقہ اور فن بھی سکھایا گیا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور فوج اور سب سے بالکل ڈیفائنڈ میں مہذب فوج اگر مانی جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تیار کردہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جانب سے تیار کردہ فوج تھی۔ تیسری چیز تھی مسلمانوں کے پاس کہ علوم میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا کہ خاص طور سے اموی اور عباسی پیریڈ میں اور اٹمن پیریڈ میں علوم کے انتہائی درجے میں عروج